ہم مناتے ہیں، لیکن ان کی اولاد ہمارے سامنے ہوگی اور وہ بھی 11ویں کا مہینہ۔ دوسرا آل نبی ہے، نبی کی اولاد میں سے ان کا چہرہ دیکھ کر کے ہمارا ایمان تازہ ہوگا، اور اس مقدس مہینے کے اندر جو ربیع الاخر کا مہینہ ہے، اور آپ سب نے نوجوانوں نے جو یہ جد و جہد کوشش کی ہے، کریا گاؤں جا کر کے اور اپنے شہر بھادرہ کے اندر یہ سب پورا پروگرام کا نظام جو ہے یہ محلے کے نوجوانوں نے کیا ہے، سب کریڈٹ انہی کی طرف ہے، سب انہوں نے کیا ہے۔ اور کیونکہ نوجوان ایک وہ نسل ہے جو کام کرے گی، آگے بڑھے گی، انہی کے ہاتھ میں رہے گا، اور خاص کر کے دین کا معاملہ، دین کی باتیں، تو یہ ان کا رجحان بھی اس طرف ہوگا، کیونکہ بیاہ شادی اور معاملے ہوتے ہیں جب وہ آج کل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ جو علماء کرام نے یہ مشورہ کیا کہ بھائی اس بار آپ ہی جد و جہد کریں گے، آپ ہی یہ سب معاملہ دیکھیں گے، تو یہ سب انہی کے ہاتھ میں ہے، یہی کر رہے ہیں۔ تو انہی کی پشت پناہی کے لیے علماء کرام جو ہے پوچھنے پہ ان کے گائیڈ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا 12 مہینے کے بعد یہ پروگرام دوبارہ ہو رہا ہے، جو سید محمد اشرفی جیلانی کی چھوچوی سید جاتے ہیں، 700 سال سے ان کا خاندان ہندوستان میں ہے، اور کون نہیں جانتا اس خاندان کو کہ جہاں بیماریاں پریشانیاں بڑھ جائے، بھوت پریت کی پریشانی ہو تو کچوچھا کی طرف بھیجتے ہیں کہ وہیں جا کر کے علاج ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے آج سرکار سید محمد اشرفی جیلانی موجود ہوں گے، آپ سب جانتے ہیں، دیدار بھی کریں گے، ان کی باتیں بھی سنیں گے، اور دل کے گہرائیوں سے جو ہے باتیں سنیں، اور خاص کر کے دیدار کریں، اور یہ تصور کریں کہ ہم نے نبی کو نہ دیکھا، لیکن نبی کی آل ہمارے سامنے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری آل اور قرآن کو تم پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ الحمدللہ جب سے ہم نے آل نبی کا دامن تھاما ہے، ہم نے چھوڑا نہیں، بلکہ ہمارا کام انہی کے صدقے میں بنتا رہا ہے۔ آپ کے سامنے جو ہے قرآن کریم کی آیت مبارکہ، چھوٹی ایک سورت مبارکہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ بھاگ دوڑ جو بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر گلا وغیرہ سب خشک ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے وحدہ لا شریک کی، کہ جو اللہ نے نازل فرمایا اور قیام تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔
عزیزان نگرامی قرآن کریم کی تلاوت سے بزم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ یہ سید محمد اشرفی جیلانی 91 کے اندر جو دادا حضور آئے تھے جن کو سرکار کلا کہتے ہیں، وہ ہمارے مرشد تھے۔ ان کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے، اور انہی کے نام پہ ہم نے بچیوں کا جو مدرسے کا نام رکھا دارالعلوم فیضان سرکار کلا، وہ انہی کے دادا کے نام سے منسوب ہے کہ سید دادے کی ہم عزت و احترام کرتے ہیں کہ سب کے ایمان ملا، اور انہی کے فیضان لینے کے لیے ہمیں انہی کے نام سے جو اپنا قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعلیم کے صدقے میں پروردگار عالم اس کے اندر پڑھنے والے بچیوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور جو بھی اس میں تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر لے لیو چتری ہاں یہ دری کو تھوڑا آگے لے کے اور آگے لے آؤ، اور آگے لے آؤ تھوڑا اور لے آؤ، بس بس آپ لوگ بھی پیچھے والے بھی آگے آ جائیں، کرسیاں چھوڑ کے دیں، کرسیوں کو چھوڑ دیں، کرسیوں کو چھوڑ دیں، اس کو سبھی حضرات بیٹھ جائیں۔ یہ آگے والی جگہ جو خالی ہے نا اس کو بھرنے کی کوشش کریں، آگے والی جگہ کو بھرنے کی کوشش کریں۔ یہ ادھر ادھر جو کھڑے ہیں آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آ کے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ آج ہمیں ایسی ہستی کی زیارت ہونے والی ہے جن سے ملنے کے لیے ہم دور دور تک چل کر جاتے پھر بھی ملاقات نہیں ہو پاتی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت بھادرہ کی سرزمین پر موجود ہے، جن کی نورانی چہرے کی ہمیں اور آپ کو زیارت ہوگی۔ جلسے کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں، بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں۔ جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا نہیں کرتے، کہیے سبحان اللہ۔ جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔
زباں پر شکوے رنج و علم لا یا نہیں کرتے زباں پر شکوے رنج و علم لا یا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. کہیے سبحان اللہ. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ کسی کا دربار نہیں ہے, کسی کا دربار ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دربار ہے. یہ دربار نو کا کیا کہنا. ارے نادان یہاں غیر بھی خالی جایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا تو خالی جایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پا یا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. ایک مرتبہ جھوم درود و پاک کریے اللہم. حضرات جب بھی درود و پاک پڑھا جائے, کیا پڑھا جائے بھائی؟ درود و پاک پڑھا جائے, آپ بھی بلند آواز سے درود پڑھا کرو. کیا کرو؟ درود پڑھا کرو. اور یہ ایسی محفل ہے جس میں ہم ہی نہیں, آپ ہی نہیں, بلکہ ہمارے ساتھ فرشتے بھی موجود ہیں. کہیے سبحان اللہ. فرشتے بھی موجود ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے فرشتے ہی نہیں بلکہ سرکار بھی مدینے سے تشریف فرما ہے. سرکار بھی مدینے سے تشریف فرما ہے. حضرات اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے, ادھر ادھر جو کھڑے ہیں مجلس پاک میں بیٹھے اور ہمارے باہر سے جو بھی مہمان ہیں ان کا کھانے کا انتظام ہے, وہ کھانا کھا لیں. باہر سے جو بھی مہمان تشریف لائے ہیں ہمارے نوجوانوں سے, کارکرتاؤں سے گزارش ہے ان کو لے جائیں, کھانے کا انتظام جہاں ہے وہاں تک پہنچائیں اور کھانا کھلائیں. شاعر نے کہا ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے. جو بات اچھی لگے سبحان اللہ کہہ دینا بھائی. ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے, ہم رسول اللہ کی میلاد کی محفل سجائیں گے اور بنا کر
پاک گلدستے درودوں اور سلاموں کے بنا کر پاک گلدستے درودوں اور سلاموں کے شہ کونین کے دربار میں ہم داڑھی لگائیں گے اور چلے گا قافلہ جب طیبہ کو ان کے غلاموں کا کہیے سبحان اللہ چلے گا قافلہ جب طیبہ کو ان کے غلاموں کا تو دورانی سفر ہم رات کے نغمے سنائیں گے ردو جلتے ہیں جلتے رہے اہل سنن لیکن ادو جلتے ہیں جلتے رہے اہل سنن لیکن قیامت تک نبی کی عظمتوں کی گیت گائیں گے اور مسلمانوں وسعت کس قدر فرحت و فضا ہوگی مسلمانوں وسعت کس قدر فرحت و فضا ہوگی جب تمہارے قبر میں شاہدی تشریف لائیں گے. حضرات بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں 10 منٹ کے لیے حضرت مولانا مقبول صاحب رسلانہ سے جو تشریف لائے ہیں ان کو دعوت سکون دے رہا ہوں. وہ آئے اور اپنی نورانی و عرفانی بیانات سے ہم سبوں کی دل کو منور مظلہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، خاص کر آج
ہمارے اس ایریے کی خوش نصیبی ہے کہ اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، جو ہمارے پیغمبر ہیں، آج بہت سارے وہ لوگ ہیں میرے محترم دوستوں کہ جنہوں نے صحابہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے جن کا دیدار نہ فرمایا، صحابہ ہی وہ مقدس جماعت کے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن اس کے بعد ان کی نسل در نسل میں سے آج انہی کے شہزادے، انہی کے باغیچے کے ایک پھول جو ہمارے اس ایریے میں ہمیں اپنا دیدار کروانے کے لیے ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے دیدار نہ کیا، لیکن ان کا خون، ان کا ایک پھول، ان کا ایک شہزادہ ہماری اس ایریے کو خوشنما کرنے کے لیے، اپنی خوشبو سے مہکانے کے لیے ہمارے اندر موجود ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ مقدس جماعت کے وہ شہزادے کہ جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہماری جماعت کے عالم دین حضرت مولانا صدیق صاحب خطیب و امام جامع مسجد تشریف رکھتے ہیں، ہمارے اراکین ان کی سواگت کرتے ہیں۔ جناب مولانا صدیق صاحب، ان کے ساتھی درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ قرآن پاک، جو ان کے احکامات پر عمل کرتا رہے گا، جو ان کے قوانین پر عمل کرتا رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ اور ایک میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والے، اگر کوئی ان سے محبت رکھے گا اور ان سے محبت رکھے، ان کے طریقے سے چلے گا، ان سے اپنی نسبت کو جوڑے رکھے گا، تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو آج انہی کے گھر میں سے ایک چراغ ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ان سے اپنی نسبت کو، اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ ان سے مضبوط کر لیں گے اور ان سے محبت کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی عمل ہوگا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلام، آج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چشم و چراغ، یہ خاندان والے کہ جنہوں نے اس دین متین کی خدمت کے لیے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اس دین متین کو پھیلایا اور ان کی خدمت کرتے رہے۔ جہاں بھی دین متین کو ضرورت پڑی، جہاں بھی دین کو ضرورت پڑی، وہاں پر پہنچے اور اس دین متین کی خدمت کرتے رہے۔ چاہے غوث اعظم ہوں یا ہندوستان کے بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری ہوں، کہ جب ملک ہند کو ضرورت پڑی، جہاں پہ مذہب اسلام کی ضرورت پڑی، لوگوں کو روشنی کی ضرورت پڑی، ظلمت سے چھٹکارا پانے کا جب موقع آیا، تو غوث اعظم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خواجہ اجمیری کو ہندوستان میں بھیجا۔ اور آج انہی کا وسیلہ ہے، آج انہی کا کرم ہے کہ آج ہم یہاں پر میرے محترم دوستو کلمہ جو ہمیں نصیب ہوا اور آج ہم انہی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ وہی خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کے خاندان میں سے انہی کے چشم و چراغ آج ہمارے سامنے موجود آنے والے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان خاندان سے محبت کرو، ان سے اپنے تعلق کو جوڑ لو، اپنی نسبت کو مضبوط کر لو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور آج اس جلسے کا تعلق جو اصلاح معاشرے کی اصلاح، اور آج ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ بھی اصلاح معاشرہ کے لیے جو آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، بدکاریاں پھیلی ہوئی ہیں، الگ الگ ہر ایک طریقے کی برائی ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، چاہے جوا ہو،
सट्टा हो, शराब हो या बदकारी हो, झूठ हो, हर तरीके की बीमारी हमारे मुआशरे को इन्होंने लपेट रखा है मेरे मोहतरम दोस्तों। और अगर सोचा जाए, आज अगर मैं बताऊं तो झूठ एक ऐसा अजीम गुनाह कि जिसको हमने बड़ा ही हल्का जान लिया कि झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। आज हमने इसको हर तरीके में, चाहे अपना बिजनेस हो, अपनी जॉब हो, अपना काम धंधा हो, रोजमर्रा की जिंदगी हो, हमने झूठ को इतना आम कर दिया कि ये किसी को लगता ही नहीं कि झूठ बोलना गुनाह है। झूठ बोलना अजीम गुनाह है, कबीरा में से आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बुराई छोड़ना चाहता हूं, सिर्फ एक बुराई छोड़ूंगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, एक बुराई छोड़नी है तो ऐसा करो कि झूठ छोड़ दो। बहुत सारी बुराइयां थी जो किसी को पता नहीं था, सबसे उनका पर्दा था। सहाबा किराम उनकी बुराइयों के बारे में नहीं जानते थे और वो बताना भी नहीं चाहते थे। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके कहा, या रसूलल्लाह, मेरे अंदर बुराइयां हैं लेकिन सिर्फ एक बुराई छोड़ना चाहता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करो कि झूठ बोलना छोड़ दो। अगर एक बुराई छोड़नी है तो झूठ बोलना छोड़ दो। तो वो साहिब जो है वो चले गए और जाने के बाद उन्होंने जो भी बुराइयां थी, जो भी उनके अंदर बुराइयां थी, वो जब भी बुराइयां करने का मन करता, मिसाल के तौर पर अगर उसके अंदर शराब पीने की आदत थी, तो जैसे ही उनका शराब पीने का मन करता, तो तभी जैसे ही शराब पीने का मन करता तो उनके दिमाग में ये बात आती कि कहीं ऐसा ना हो कि कल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं जाऊं और मेरे आका मुझसे पूछ लें कि बता कल तूने क्या किया। अगर मैंने बता दिया कि मैंने शराब पी तो वहां पर कितना बड़ा मजमा होगा, कितने सहाबा होंगे, मेरा राज खुल जाएगा और मेरी सबके सामने बदनामी होगी। ये सोचकर सोचा कि अगर सच बोलूंगा तो बदनामी होगी और झूठ बोलूंगा तो मेरे आका से वादा किया है कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, झूठ तो मैंने छोड़ दिया, तौबा कर ली। मिसाल के तौर पर अगर शराब पीने की आदत थी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा करने के बाद उन्होंने झूठ बोलने का कहा था कि झूठ नहीं बोलूंगा। इस वजह से उन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया और जो बदकारी थी वो भी छोड़ दी। दूसरे दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बता कल तूने क्या किया, क्या तुमने ये शराब पी या जो भी बदकारी थी ये काम किया? तो कहने लगा कि नहीं या रसूलल्लाह, मैंने ये बदकारी नहीं की। ये काम किया कि नहीं या रसूलल्लाह, मैंने ये बदकारी नहीं की। तो इस तरीके से उन्होंने एक झूठ बोलना छोड़ा और चंद दिनों के अंदर धीरे धीरे वो सारी बुराइयां छोड़ गई। और एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने एक झूठ बोलना छोड़ा और झूठ बोलना छोड़ने की वजह से जब से मैंने सच बोलना शुरू किया है तो अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि मेरी जितनी भी बुराइयां थी वो सारी छूट गई। तो झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि ये सारी बुराइयों का मरकज है और आज हमने झूठ बोलना बड़ा आसान समझ लिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, कोई भी काम धंधा हो उसमें हम झूठ बोलते। कोई दुकान करता है तो उसमें झूठ, 10 की चीज है उसको 20 की बताता है कि नहीं जी भाई, मुझे 15 की तो मुझे घर में पड़ी है, मैं आपको 20 की बेचूंगा। 10 की उसे आई लेकिन 15 की जानबूझ के झूठ बोल दिया। और कई अगर कोई उनसे कहे कि भाई झूठ क्यों बोला, अपनी रोजी को हराम क्यों किया, तो वो कहता है कि नहीं जी मौलाना साहब, ऐसे तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, ऐसे तो हम चौपट हो जाएंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, झूठ जो हमारे मुआशरे के अंदर फैला हुआ है, जिन्होंने हर घर को अपनी चपेट में ले रखा है, इससे तौबा करो, झूठ को छोड़ो। जब आप सच बोलने लग जाओगे, झूठ को छोड़ दोगे, फिर देखना कि आपके अंदर क्या बदलाव आता है। ये झूठ बोलने की जो नहूसत है, जब आप इसको छोड़ेंगे उसके बाद आपके घरों में बरकत देखना और सच बोलने का फायदा देखना कि आपके घर में सच बोलने की वजह से कितनी बरकतें होने लग गई। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, झूठ को ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसको समझो। इसलिए कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, आज मैं कह रहा था, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत से दुकानदार छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में आता है, उनका कपड़े का बिजनेस था, कपड़े की तिजारत करते थे। अपने गुलाम को भेजा कि ऐसा है कि ये आप कपड़ा बेच के आओ, और बता दिया कि देखो ये कपड़ा फटा हुआ है, ये कपड़ा फटा हुआ है, इसको आप 10 रुपए कम बेचना, 10 रुपए कम भाव से बेचना। वो गुलाम जो था वो चला गया, बाजार में लेके चला गया, कपड़ा बेचने लग गया। जब कपड़ा बेच के शाम को लौटा
تو حضرت امام اعظم کو جب وہ حساب دینے لگا تو پیسے کچھ زیادہ بڑھ رہے تھے. حضرت امام اعظم نے پوچھا کہ یہ پیسے زیادہ کیسے ہوئے؟ اگر جتنا کپڑا بیچا ہے پیسے تو اتنے ہونے چاہیے تھے, پیسے بڑھ کیسے گئے؟ وہ غلام کہنے لگا کہ امام اعظم میں نے ایسے کیا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جو کپڑا پھٹا ہوا ہے, جس میں داغ ہے, پھٹا ہوا ہے, نقصان دے, جو نقصان ہے, نقص ہے جس کے اندر, میں نے اس کپڑے کو, آپ نے تو کہا کہ 10 روپے کم بیچنا, میں نے بلکہ اس کو 10 روپے زیادہ ہی بیچ کے آیا ہوں, اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا, میں نے اس کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا اور کپڑا بیچ بھی دیا. حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ نہیں, بالکل غلط کیا, اس لیے کہ اس میں نقص تھا, اس میں عیب تھا, اور وہ کپڑا 10 روپے زیادہ نہیں بیچنا تھا بلکہ 10 روپے کم بیچنا تھا, اور اس کو بتانا تھا کہ اس کے اندر نقص ہے, اس وجہ سے میں 10 روپے کم بیچ رہا ہوں. اس 10 روپے کی وجہ سے تو نے آج جتنا بھی میرا آج مال کمایا وہ سارا کا سارا مال میرے لیے حرام کر دیا. اور پھر فرمایا کہ اس مال کو غریبوں میں بانٹ آؤ, یہ مال اب میرے کام کا نہیں ہے. سوچو میرے محترم دوستو, وہ اللہ والے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ کتنا سوچتے تھے. آج ہم ہیں, آج ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں, بات بات پہ جھوٹ, تھوڑی تھوڑی بات جھوٹ, کوئی بزنس دھندا دکان کچھ بھی ہو, جھوٹ کے بغیر تو ہماری دکان چلتی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اس جھوٹ پر کنٹرول کریں, اس سے آپ توبہ کریں اور سچ بولنے کی عادت ڈالیں. سچ بولیں, سچ بولیں گے انشاءاللہ کامیاب رہیں گے, سچ کی برکتیں آپ کو ملیں گی, اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں, جو برکتیں اور رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی وہ چند دنوں میں آپ دیکھنے لگ جائیں گے انشاءاللہ. میرے بعد اور بھی ہیں علماء کرام ہیں بیان کرنے کے لیے, میں بس اپنی آخری بات اسی پہ کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بولنے سے توبہ کریں. جھوٹ بولنا بہت عظیم گناہ ہے, ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کر لیں کہ ایک جھوٹ بولنا چھوڑا تو اس شخص کے سارے برائیاں ختم ہو گئی. آج ہم جھوٹ بولنا چھوڑیں, انشاءاللہ ہماری بھی برائیاں ختم ہو جائیں گی جو ہمارے اندر برائیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ان برے کاموں سے محفوظ فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا, کہیے سبحان اللہ. جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا, اور محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا. محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا, ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء کرام, حضرت علامہ مولانا رمضان علی صاحب قبلہ, جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا گھر گھر میں اجالا تھا. حضرات اب بلا تاخیر جلسے کو آگے بڑھتے ہوئے ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے حضرت مولانا مقبول صاحب رسلانہ سے جو تشریف لائے عرفانی بیانات سے ہمیں ہمارے دل منور اللہ فرما رہے تھے, اور یہ کیا ہے اسلامی معاشرہ. ہمارے سماج کے اندر, ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے ماں بہنوں میں جو کمیاں ہیں, جو برائیاں ہیں, اس کو کیسے سدھارا جائے, اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے, اس کمی کو کیسے ہٹایا جائے, اسی معاملے میں یہ جلسہ رکھا گیا ہے, جس کی مہمان خصوصی حضرت سید اشرف ملت حضور محمد اشرف شاہ کچوچوئی, علماء مشائخ بورڈ آل انڈیا چیئرمین, وہ تشریف لائے ہیں, جن کی نورانی چہرے کی ہمیں اور آپ کو زیارت ہوگی. یقیناً حضرات یا ایسی انسان کے لیے ہم دور چل کر جاتے ہیں, پھر بھی ملاقات نہیں ہو پاتی. ہماری ہمارے زمین تشریف ہمارے بادرہ کی سرزمین پر
तशरीफ फरमाए। हजरत की नूरानी बयानात भी हमें सुननी है और सुनने के बाद हमें अमल भी करनी है। अब बिला ताखीर मैं आपके सामने शायर इस्लाम हजरत जनाब हाफिज सलीम साहब जो लुधियाना से तशरीफ लाए हैं, उनको दावत सुकून देने जा रहा हूँ। आप आने से पहले चंद अशार मैं आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। जो बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से नवाजते रहें। आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे आए हुए मेहमान जो है ना बेहतरीन अंदाज में हमें नातपाक सुनाएंगे और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। शर्त यह है कि आपको बेदारी का सबूत देना। क्या देना है? बेदारी का सबूत देना है। देंगे दोनों हाथों को उठा करके कहिए हाँ इंशाअल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। कहा बुलबुल चमन में अपनी महक छोड़ जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। बुलबुल चमन में अपनी महक छोड़ जाएगा, गुल को मसल भी दो तो महक छोड़ जाएगा। गुल को मसल भी दो तो महक छोड़ जाएगा। दोस्तों शायर इस्लाम हाफिज सलीम साहब का लहजा कहेगा आज आईना टूट कर भी जा छोड़ आएगा। मिंबर नूर पर हाज़रीन मजलिस पकानशी मेरी बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए सलाम मैंने किया है, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना क्या है वाजिब है। तो फिर बुलंद आवाज से मैंने सलाम किया तो आपका भी हक बनता है कि बुलंद आवाज से जवाब दें। फिर मैं सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम सब मिलकर आका इनामदार मदीने के ताजदार दो आलम के माँ के मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में एक आवाज होकर बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ जिसका ये अक़ीदा है कि हम दरूद पढ़ते हैं और हुजूर सुनते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। आइए मोहब्बत से मेरे साथ मिलकर दरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या दुरूद पाक आता है सबको पढ़ने ना माशाअल्लाह। बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका पढ़िए या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर बात लेकिन दरूद पाक एक ऐसी फजीलत है कि आपकी जुबान से निकला नहीं और वहाँ कबूल हो जाता है कि सुभान अल्लाह। चाहते हैं कि नेकी मिले और दुरूद से पढ़ने मेरे साथ और मिलकर एक मर्तबा बुलंद आवाज से पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या अभी आवाज और बुलंद आवाज से इतनी दूर से आया हूँ, लुधियाना से आया हूँ, अभी तो मेरी आवाज ही माशाल्लाह से है, लेकिन आप तो यहीं पर रहते हैं माशाल्लाह और आपसे ज्यादा बुलाया भी नहीं जाएगा। लेकिन दरूद पाक पढ़ के सुनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगेगा कि आप लोग बेदार हैं। मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज से करें। सल्लल्लाहु अलैका या थोड़ी सी और कमी है और बुलंद आवाज से पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पूछेंगे सभी
پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ آواز میری طرف نہیں پہنچی ابھی تک، سبحان اللہ کی آواز نہیں، اور بلند آواز سے کہیں۔ اچھا یہ نہیں چاہتے کہ حضور ہمیں پکاریں، کون کون چاہتا ہے؟ بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیغمبر کے وفادار ہیں، اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں؟ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے اپنی حاضر کا ہاتھ چند اشعار ناطقات کے سماعت فرما لیں، بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کرم آج گیا ہے، کرم آج گیا ہے، کرم آج کرم آج زباں پر محمد کا نام گیا، سبحان اللہ۔ زباں پر محمد کا نام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، زباں پر محمد کا۔ آپ لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، مل کے پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ، مل کے پڑھیں گے نا؟ میرے ساتھ میں مل کے پڑھنا۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ کیا کہنا آپ نے؟ جو حضور سے محبت کرتا ہے پھر وہی پڑھے۔ زبان پر محمد کا، آواز کم ہے، تھوڑا اور بلند ہو جائے تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا، اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے، زبان پر محمد کا
اور یہ بھی شعر کی بات فرمائے کہ ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہے کہ کاش ایسا ہو جائے. کہہ دیں یا رسول اللہ رسول اللہ کہ مزہ تب ہے محشر میں کہیں کہ مزہ تب ہے وہ دیکھو ہمارا غلام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن اصلاحی معاشرہ، نعرہ تکبیر. وہ دیکھو ہمارا غلام محمد کا نام آ گیا ہے. کرم آج بالا بام آ گیا ہے. کرم آج بالا. کیا ہو گیا؟ آپ ادھر دھیان دیں، توجہ دیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں. کوئی بات نہیں، وہ دری بچھا رہے ہیں. بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ. آئیے چند اشعار اور سماعت فرما لیں. حکمت و درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم. دیکھیے بار بار اٹھک بیٹھک مت کیجیے، یا تو بیٹھ جائیے یا پھر ایسا مت کیجیے. بالکل آرام سے بیٹھیں. ابھی حضرت آنے والے ہیں. اگر آپ کی چہل پہل دیکھیں گے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں. بیٹھ جائیں آپ آرام سے. جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں. اور اگر کچھ ہوتا ہے تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھا کریں. جب محفل ہو تو آپ محفل کی آداب سے محفل کی ادب سے بیٹھیں محفل میں. آئیے چند اشعار و سماعت فرما لیں. محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. شہر نبی شہر نبی شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت. خلد بھی ہے مشتاق زیارت. جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت. جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. اور سے کہ دل کو سکون آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جب پڑھ رہا ہوں آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے ہاں سمجھ آ رہی ہے. ہاتھ اٹھا کے ہاں سمجھ. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ.
حضور کی نعت ہے اور خاموش بالکل نہ بیٹھے رہیں تاکہ پڑھنے والے کو یہ نہ لگے کہ شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ حضرت نے اتنا اچھا پروگرام سجایا ہے, اتنا اچھا سب کچھ انتظام کیا ہے. آپ کا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ آپ بلند آواز سے کہیں, بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے اور دل کو سکون آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے. اس نے مدینہ دیکھا ہے کہ اس کو پوچھو آپ کے مدینہ کیسا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. کہ دل کو سکون آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے, روزہ ہی کچھ ایسا ہے. فرش زمین پر عرش بری ہو, فرش زمین پر عرش بری ہو, لگتا ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. دیکھ رہا ہوں کہ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں اس میں لیکن بالکل خاموش بیٹھے. چلو بزرگوں کو آپ نہ کہیں لیکن اتنے نوجوان تو بول سکتے ہیں بلند آواز سے. ماشاءاللہ اللہ پاک نے زبان دی ہے اور حضور کا ذکر نہ ہوگا پھر ایسی زبان کا کیا کرنا. بلند آواز سے میرے ساتھ میں بولے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. اور شعر سماعت فرمائیں کہ ان کے در پر ایسا جھکا دے اٹھنے کا اب ہوش نہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیے بچے صرف بول رہے ہیں, آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں. اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. شریعت ہے سکتے میں, اہل شریعت ہے سکتے میں, سجدہ ہی کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل شریعت ہے سکتے میں, سجدہ ہی کچھ ایسا ہے. بولیں گے بڑا لطف آئے گا. میں سمجھوں گا کہ دور سے آیا ہوں اور آپ اگر نہیں بولیں گے تو میرا پڑھنا ضائع جائے گا. اللہ اور اس کا رسول ماشاءاللہ قبول کرنے والے ہیں, قبول کرنے والا ہے میرا رسول. اللہ اور اس کا رسول قبول کرنے والے, لیکن ماشاءاللہ اگر آپ ساتھ آپ میرا ساتھ لیں گے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. کہ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں, بڑا ہی پیارا شعر ہے, سماعت فرمائیں. رب کے سوا نہ کسی نے عرشی ہو یا فرشی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کے سوا نہ کسی نے عرشی ہو یا فرشی ہو, کی حقیقت کے چہرے پر, ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے.
شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے. خم ہے یہاں جب شیر کو سکر گئے اس میں کیا ہے حیرانی ہے. بڑے بڑے تاجدار دنیا کے بڑے بڑے لوگ حضور کے دربار میں جا کے سلام کرتے ہیں اور ہم تو پھر کیا چیز ہے. بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ایسے دیکھتے ہیں کہ حضور کے در پر پڑے رہتے ہیں اور یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہم ہیں یہاں جب شیر کو سکر گئے اس میں کیا ہے حیرانی ہے. اس میں کیا حیرانی ہے. ان کے غلاموں کا ان کے غلاموں کا رتبہ ہی بہت سبحان اللہ. ان کے غلاموں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی ایسا ہے. درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. ساؤنڈ آئیے چند اشعار اور نعت پاک کی سماعت فرما لیں. تھوڑی سی آئیے ایک نام میں اور پڑھتا ہوں انشاءاللہ. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس نام پڑھیں گے. بہت ہی اچھی نعت ہے, بہت ہی پیاری نعت ہے. اگر آپ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. تو اسٹیج والوں سے بھی گزارش کرتا کہ وہ بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ, تبھی سب لوگ پڑھ پائیں گے انشاءاللہ. بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ سماعت فرما لیں. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. اب جو مدینے جانا چاہتا ہے وہ بولتا رہے گا, پڑھتا رہے گا. یا رب مدینے پاک میں جانا. آپ نے اتنا کہنا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ آپ سامنے بیٹھے سب لوگ ماشاءاللہ کیا کہیں گے؟ جانا نصیب ہو. کیا کہنا ہے؟ جانا نصیب. بلند آواز سے ساتھ میں پڑھیں گے. یا رب مدینے پاک میں جانا. کبھی بھی آگے لوگ بول رہے ہیں یا رب مدینے پاک میں. ماشاءاللہ سب جانا چاہتے ہیں بھائی, ہاتھ اٹھا کے کہیں. سب جانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. مجھے بھی ایسا نہیں لگے گا کہ شاید میری بات سمجھ نہیں آ رہی. میرے ساتھ میں مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. جانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. جانا نصیب ہو. جانا نصیب ہو. تو آنا نصیب ہو. تو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. پیچھے والے نہیں پڑھ رہے. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. جانا نصیب ہو.
اتنا زور لگ رہا ہے کم سے کم آپ اتنا تو لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ میرا پورا لگ رہا ہے آپ اتنا تو لگا سکتے ہیں چاہے بزرگ ہو چاہے نوجوان ہو بلند آواز سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی یا رب پاک میں جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو مجھے باغڑی نہیں آتی نہیں باغڑی میں آپ کو سمجھاتا یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں عشق نبی میں ٹھوکریں کھانا نصیب ہو ٹھوکریں تو بہت کھاتے ہم لوگ ٹھوکریں کھاتے کہ نہیں کھاتے روزانہ دنیا بھر کی ٹھوکریں کھاتے کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر اگر مدینے کی ٹھوکر مل جائے تو پھر کیا کہنا ہے کیا تو سبحان اللہ اگر آپ لوگوں نے آج پسند آئی ہے کہ سبحان اللہ کہنی نہیں آج دیکھیں اب تو بول دو سبحان اللہ پیچھے والے بولے آگے والے نہیں بولے پیچھے والے بولے سبحان اللہ کم آواز ہے ابھی کرسی والے تو بول ہی نہیں رہے ماشاء اللہ کرسی مل گئی چھوڑیں گے کیوں چھوڑے بھائی کرسی کسی کو ملتی ہے بلند آواز سے سارا مجمع کہے سبحان اللہ در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں عشق نبی میں ٹھوکریں کھانا نصیب ہو عشق نبی میں ٹھوکریں کھانا نصیب ہو عشق نبی میں ٹھوکریں کھانا نصیب ہو جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو یہاں سے ایک نعت میں پڑھتا ہوں اسی طرح اور بہت کہانی ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے سنا بھی کرتے تھے لگ بھگ آپ سب لوگ سنتے بھی ہوں گے ماشاءاللہ وہ نعت مل کر اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بھی مزہ آئے گا کیا ہے کیوں کرے گا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی کیوں کرے گا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی اگلا مصرع سب کو یاد ہوگا چاہے اسٹیج پہ ہے چاہے نیچے سب کو یاد ہوگا ماشاءاللہ سب مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کہ کیوں کرے گا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی سبحان اللہ کیا ہے اگلا کہ ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی چاہت
چاہت رسول کی چاہت رسول کی جنت میں لے کے جائیں گے چاہت رسول کی سنیے چل جاؤں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا میں بھی قافلے والوں رکو ذرا بس مجھے بس مجھے اجازت رسول کی ہمیں تو جنت میں لے جائے گی تو بول دو جنت میں لے کے جائے گی اگر آج نہ بولو گے تو پھر کب بولو گے بولنے کا موقع نہیں ملے گا آج تو ماشاءاللہ محفل اچھی ہے نیکی کما لو بول جو سارا زور ہم نے بولنے پہ لگا دیا لیکن کچھ نہیں یہ محفل ایسی ہے کہ اگر آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ بولے گا تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا لطف بھی آئے گا تو کیا جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول کی رسول کی یہ تمنا ہے کیا سماعت فرمائیں کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں کہہ دو سبحان اللہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں آج میں بھی بیٹھنے سکتی یہ تمنا ہے ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہے کیا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب آئے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں بھر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے بھر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے بھر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے چاہت رسول کی چاہت رسول کی بولی جنت میں لے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول کی بولے گے میں آگے نہیں پڑھوں گا میری بھی پھر ضد ہے جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کے اور پورا مجمع بولے جنت میں لے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول کی
حضرت تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ راستہ چھوڑ دیں. حضرت تشریف لا چکے ہیں, راستہ چھوڑ دیں, راستہ بنا لیں. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, اشرفی دولہ, اشرفی دولہ, نعرے تکبیر. آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ, نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرے تکبیر، نعرہ رسالت. حضور اشرف ملت، حضور اشرف ملت، صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، نبیر حضور سرکار کلام، نبیر حضور سرکار کلام، فیضان حضور سرکار کلام، فیضان حضور سرکار کلام، فیضان ہم شبیہ غوث اعظم، فیضان ہم شبیہ غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور اشرف ملت، حضور اشرف ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں. سبھی حضرات اپنی جگہ بیٹھ جائیں, آرام سے اپنی جگہ بیٹھ جائیں. وہ چھوڑو سائڈ میں جو رہا ہے. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. हेलो 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 एक मतबा दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फरमाइश के मुताबिक अशरफी तराना आप समाअत फरमा लें. सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा. करीमा दा सगीरा
سمنان غوث عالم پیر خدا عالم پیر خدا صاحب فضل و عطا سر چشمہ جود و سخا سر چشمہ جود و سخا تیرے در پر تیرا منگتا دست بستا ہے کھڑا تیرے منگتا تیرے در پر تیرا منگتا دست بستا ہے کھڑا لاج رکھ لے میرے داتا لاج رکھ لے میرے داتا میرے خالی ہاتھ کا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ